کیوں متاثر ہیں؟ یار یہ بہت اچھے لوگ ہیں. کیوں اچھے بھائی؟ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور بھائی یہ سچے تھوڑی ہے، سچے ہم مسلمان ہیں. ہمارے دین نے ہم کو سچ بولنا سکھایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو جمع کیا، پہاڑ پر کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والے ہیں، کیا میری بات مانو گے؟ سب نے دیکھ زبان کہا کہ آپ تو سچے ہیں. سبحان اللہ، آپ تو سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو سچ بولنا ہی تو مسلمان کی صفت تھی. ارے غیر مسلموں کو کیسے ہم کہیں گے اچھے ہیں؟ کیوں؟ سچ بولتے ہیں. ارے سچے ہم ہیں، ہمارے دین نے ہم کو سچ بولنا سکھایا. یہ کفار ہیں، یہ سچے نہیں ہو سکتے، سچے ہم ہیں. بھائی کیوں محبت کرتے ہیں؟ یار یہ بڑے ٹائم کے پنکچوئل ہیں. کیوں پنکچوئل ہے بھائی؟ پنکچوئل ہم ہیں، دین نے ہمیں سکھایا. کیوں بھائی؟ یہ فیکٹری میں 8 بجے 7:45 بجے حاضری مانگتے ہیں، تو ہمارا مؤذن بھی 15 منٹ پہلے پکارتا ہے. پھر 15 منٹ پہلے ہی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. تو ہمیں ٹائم کی پنکچوئلٹی ہمارا دین پہلے ہی سکھا رہا ہے، تو ہم بھول چکے ہیں. ہم کر نہیں رہے عمل. اگر عمل کریں تو دیکھیں ہم کتنی ترقی کریں. ہم ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کو حاصل کر کے بھی ترقی نہیں ملے گی. ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا کا فن، دنیا کا ہنر، دنیا کا عہدہ حاصل کر لیں، ہم بہت ترقی کریں گے. ہماری بھول ہے. عشق رسول ہمارے دامن میں ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو، اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے. دیکھیں کیسے ترقی ہوتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے والد مجھے چند اونٹ دیتے تھے. وہ چند اونٹ میں چرانے لے جاتا تھا، مجھ سے سمجھتے نہیں تھے. کوئی ادھر بھاگتا تھا، کوئی ادھر بھاگتا تھا. آج 40 ملک میری انگلیوں کے اشارے پر چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ کہ میں آقا کا غلام ہوں. سبحان اللہ، میں آقا کا غلام ہوں، اور اس غلامی کا صدقہ ہے کہ میرے اشارے پر 40 ملک چلتے ہیں. تو یہ دین ہے، یہ دین ہے کہ جس پر عمل ہوگا تو دیکھیں پھر کتنی ترقی ہوگی. کہ یہی فاروق اعظم جنگ کا موقع تھا، کفار کے سفیر ملنے آئے کہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ آگے چلے جاؤ، کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوئے. اب فاروق اعظم کی ایک دبدبہ تھا، دنیا میں روک تھا، مسلمان فتوحات لے رہے تھے. اب یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے جو امیر ہیں، جو خلیفہ ہیں، یہ تو کوئی اچھے سے کوئی خیمے میں اور چوکیداروں پہرے داروں کے پہرے میں اور بڑے مزے سے کوئی نرم بستروں پر یہ لیٹے ہوئے ہوں گے. اب یہ جب گئے تو دیکھا کہ فاروق اعظم تو ہاتھ کا سرانہ لے کر اور درخت کے نیچے بالکل اکیلے سو رہے تھے. تو رونے لگے. کہا کہ ہم تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے، ان کو تو بڑے بڑے نرم و ملائم بستروں پر نیند نہیں آتی. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگیاں ظلموں میں گزاری. اور یہ کیسا مسلمانوں کا امیر ہے، اتنی فتوحات کر رہا ہے، اتنی مزے کی نیند جو ہے بے فکر ہو کے سو رہا ہے. تو یہ اسلام پر عمل، اسلام کی تعلیمات پر عمل، میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اسی میں ہی ہماری عافیت، ہماری اسی میں عافیت. اور یاد رکھیے گا کہ ہم مطلب ایسا نہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی بھلے زندگی گزارے کہ جناب مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، مجھے کہہ نہیں سکتا. واقعی ابھی کوئی نہیں کہے گا. آپ جس طرح زندگی گزارے، بھائی ایسے سے مسلمان ایمان ہے کہ زندگی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. گناہوں بھری زندگی کے سبب ایمان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. ایمان سلامت لے جاؤں گا، میری عافیت اسی میں ہے. اور پھر جب قبر میں رکھا جائے گا، جزا اور سزا کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جائے گا. انسان کے 3 دوست ہیں. ایک دوست اس کی زندگی تک اس کا ساتھ دیتا ہے، ایک دوست اس کی قبر میں ساتھ آتا ہے، ایک دوست ایک زندگی تک ساتھ دیتا ہے، دوسرا دوست اس کی قبر تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا دوست اس کے قبر میں بھی ساتھ آتا ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جو مال ہے نا، یہ اس کا پہلا دوست ہے. جب تک اس کا سانس ہے یہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے ہی زندگی کا رشتہ ختم، مال کا تعلق ختم ہو گیا، اب یہ مال وارثوں کا ہو گیا، اس سے نکل گیا. دوسرے دوست اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی اولاد ہے، جو اس کو کندھے پر اٹھا کر قبرستان کو لے آئے گی، قبر تک، قبر میں ڈال دے گی، قبر میں نہیں آئے گا. تیسرا دوست اس
کے اعمال ہیں جو اس کی قبر میں بھی آئیں گے. اچھے ہیں یا برے دونوں آئیں گے. اچھے ہوئے تو قبر جنت کا باغ بنے گی اور برے ہوئے تو قبر جہنم کا گڑھا بنے گی. پھر اس قبر سے ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد جب قیامت کا میدان ہوگا اور سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی اور اس تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر ہمیں ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 4 سوالات کے جوابات نہ دے دے. پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں صرف کی, دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری, تیسرا سوال ہوگا مال کس طرح کمایا, کس طرح خرچ کیا, اور چوتھا سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. پھر جب سوالات کا جوابات کا سلسلہ ہوگا, اگر اللہ ناراض ہوا, اس کے محبوب روٹ گئے اور ہمیں جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوا, ہمارا کیا ہوگا. اگر مسلمانوں میں آپس میں ناچاکیاں رنجشیں کرانے کی عادتیں بد ہے, اس کو نکال دیجیے. کیوں کہ بعض اوقات اس چغل خوری کرنے کا کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ مل جاتا ہے. سیٹھ صاحب کو چغلی لگائی, سیٹھ صاحب نے کچھ 200-500 روپے ہماری تنخواہ بڑھا دی, فلاں کو بتا دیا, اس نے بھی کچھ ہم کو تھپکی دے دی, کیا تو بڑا خاص آدمی ہے, اندر کی بات بتایا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا. جس کو مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا. اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا ہو, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ کھڑا کرے گا. اور اس سنانے اور دکھانے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے مطابق علماء نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی مشہور شریف آدمی کی پگڑی اچھالے, یعنی اس کو بدنام کرے, اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس کے مقابلے سے میری شہرت ہو. دوسرے یہ کہ جو کسی شخص کو دنیا میں جھوٹے طریقے سے اچھالے تاکہ اس کے ذریعے مجھے عزت اور روزی ملے, ایسے شخص کو قیامت کے دن سر عام رسوا کیا جائے گا. فرشتہ اسے اونچی جگہ کھڑا کر کے اعلان کرے گا, اے لوگوں یہ بڑا جھوٹا, مکار, فریبی اور دھوکے باز ہے. اعلان ہوگا کہ یہ چغل خور ہے, یہ لڑانے والا ہے مسلمانوں کو. تو آج دنیا میں تو عزت چاہتے ہی ہے نا. یہاں کتنے لوگوں کے سامنے عزت چاہتے ہیں, 100, 200, 500, 1000, ارے ساری مخلوق جمع ہوگی. کیا عالم ہوگا اگر ندا دے دی گئی کہ یہ دھوکے باز ہے, یہ فریبی ہے, مسلمانوں کو یہ لڑانے والا ہے, یہ چغل خور ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. کیوں کہ یہ بٹھا لے اپنے آپ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ ہم چاہیں گے تو یہ عزت دار ہو جائے گا, ہم چاہیں گے تو ذلیل ہو جائے گا. نہیں, یہ ہماری بھول ہے. اللہ جسے عزت دیتا ہے اس کو عزت ملتی ہے. اللہ جسے ذلیل کرتا ہے وہ رسوا و ذلیل ہو جاتا ہے. عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں. ہم اپنا کردار, اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو ایسا ستھرا کریں, ایسی طبیعت بنا دیں کہ اگر کوئی آ کر ہم سے کسی کے متعلق منفی بات کرنا بھی چاہے تو فوراً اعلان کر دیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کی چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. بس ذہن بنا لیں, غیبت نہیں کریں گے بھی نہیں, سنیں گے نہیں. کوئی آئے فوراً اپنی بتیاں جل جائیں کہ یہ رونگ نمبر لگا.